السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہاں جی، انشاءاللہ تعالی تیسرا رکوع پڑھیں گے، چھٹے پارے کا تیسرا رکوع، آیت نمبر 163 سے لے کر 171 تک انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک اوحینا وحی بھیجی ہم نے الیکا طرف تیری، کما جیسا کہ اوحینا وحی بھیجی ہم نے الی نوح طرف نوح کی، والنبیین اور پیغمبروں کی، من بعدہ پیچھے اس کے، بعد اس کے، واوحینا اور وحی کی ہم نے الی طرف ابراہیم ابراہیم کی، و اسماعیل اور اسماعیل کے، و اسحاق اور اسحاق کے، و یعقوب اور یعقوب کے، والاسباطی اور اولاد اس کی، و عیسیٰ اور عیسیٰ، و ایوب اور ایوب کی، و یونس اور یونس، و ہارون اور ہارون، و سلیمان اور سلیمان، و آتینا اور دی ہم نے داؤد داؤد کو زبورا زبور، ورسولن اور بھیجی ہم نے، قد کتنے، قد تحقیق، ورسولن اور بھیجی ہم نے پیغمبر، قد کتنے، قصصناہم بیان کیے ہم نے، کس سے بیان کیے، حال بیان کیے، علیکا اوپر تیرے، من قبل پہلے اس سے، ورسولن اور پیغمبر، لم نقصصہم کہ بیان کیا ہم نے ان کو، علیکا اوپر تیرے، وکلم اللہ اور باتیں کی اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ موسیٰ سے تکلیما باتیں کرنا، رسولن بھیجے ہم نے، مبشری رسولن بھیجے ہم نے پیغمبر، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، لئلا تاکہ یکونا نہ ہو، للناسی لوگوں کے لیے، علی اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، حجت حجت بعد الرسل پیچھے پیغمبروں کے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، عزیزاً غالب، حکیمہ حکمت والا۔ ہم نے آپ نے میسج کیا ہے گروپ میں؟ ہاں جی، 3 آیتیں پڑھی ہیں، کیونکہ مسلسل اس لیے پڑھی ہیں کہ اس میں سب میں پیغمبروں کا ذکر ہے، انبیاء کی تعداد، نزول انبیاء، انبیاء کے بارے میں بتایا گیا ہے، انبیاء رسول کا دیکھیں ایک خوبصورت سا گلدستہ، نہیں جیسے جس کو بکے کہتے ہیں ہم لوگ ذرا ماڈرن زبان میں اس کو بکے کہہ دیتے ہیں، کہ کتنا خوبصورت ہے۔ شروع پاروں میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پے در پے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف وحی بھیجی ہے۔ کیا وحی بھیجی ہے، کس طرح وحی بھیجی ہے؟ جیسے کہ آپ سے پہلے پیغمبروں پر وحی بھیجی، آپ سے پہلے پیغمبروں پر ہم نے کتابیں نازل کی، آپ سے پہلے پیغمبروں کو ہم نے اپنا پیغام رساں بنا کے بھیجا، ایسے ہی آپ کو ہم نے اپنا پیغام رساں بنا کے بھیجا، آپ کو ہم نے اپنی کتاب دی ہے،
آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات دیے ہیں، کیوں؟ کہ لوگوں تک پہنچا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، وہ اللہ کو ایک مانے۔ اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اسی طرح اب سب سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں، سب سے پہلے یعنی وحی کی جس کی طرف، جس کو دعوت الہی اللہ تعالیٰ نے، دعوت حق، دین حق کا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ سونپا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد میں آتے ہیں نا، سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ سب سے پہلے کون سے آئے؟ جتنے رسول اور پیغمبر ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ معجزات دیے۔ اور اس کے بعد دیکھیں تورات کے علاوہ کوئی بھی کتاب اللہ تعالیٰ نے یک باری یعنی ایک ہی بار میں نازل نہیں فرمائی۔ پھر کیا کہا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ سب سے پہلے انبیاء ہوئے، اولو العزم صاحب شریعت نبی سب سے پہلے کون سے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد کیا؟ نبوت کا سلسلہ رکا نہیں، چلتا رہا چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں۔ کون سے نبی ہیں؟ جن کی قوم پر سب سے پہلے عذاب جو تھا وہ نازل ہوا۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں سب سے پہلے جنہوں نے رد شرک کا آواز بھی شروع کیا، کہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی انہوں نے کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا اللہ کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق۔ اس کے بعد پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دیکھیں نوح علیہ السلام آئے، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی بھیجی کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کے بعد کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، اسحاق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کی طرف بھیجی اور ان کی اولاد کی طرف۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اور پیغمبروں کا کن کا ذکر کیا؟ حضرت عیسیٰ کا، حضرت ایوب، حضرت یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا۔ تو ان کو اللہ نے کیا دیا؟ زبور دی۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا بھیجی ہم نے پیغمبر۔ اب کچھ کا قصہ اللہ نے بیان کر دیا، کچھ کا قصہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بیان نہیں کیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بہت پیغمبر بھیجے ہم نے، بہت۔ کتنے؟ 1,24,000 پیغمبر ان کی تعداد ہے۔ اسی وجہ سے کیا آتا ہے؟ اب دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی تھے، ایک عدی بن زید تھا، ایک سکین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں مانتے ہم کہ موسیٰ کے بعد اللہ نے کسی انسان پر کچھ اتارا ہو۔ اس پر کہتے یہ والی آیات جو تھی نا، یہ جو میں نے 3 پڑھی ہیں، یہ والی آیات نازل ہو گئی۔ اور اس کے بعد کیا کہا، کیا بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہودیوں کے برے اعمال کا آئینہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھ دیا اور صاف صاف کہہ دیا کیا کہ کسی انسان پر اللہ نے کوئی اپنا کلام نازل نہیں فرمایا، نہ موسیٰ پر، نہ عیسیٰ پر، نہ کسی اور نبی پر۔ اچھا یہ، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گوٹ لگائے بیٹھے تھے۔ گوٹ کہتے ہیں جیسے عرب کے دستور میں 2 زانوں ہو کے بیٹھ جانا، کپڑا پنڈلی سے تھوڑا سا یعنی اس کو باندھ لیتے تھے، یہاں بھی ایسی ہی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھول دیگر کسی اور پر نہیں کھولا، یعنی اللہ نے آپ کو دیا کلام، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ کنہوں نے کہا؟ انہوں نے، یہودیوں نے انکار کیا، اہل کتاب نے انکار کیا اس چیز کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہم مانتے ہی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اللہ نے کسی سے کلام کیا ہے یا اللہ نے کسی پہ کلام اتارا ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ بڑا سوال کیا۔ پھر ان کے عیوب بیان فرمائے، ان کی پہلی اور اب کی سیاکاریاں اللہ نے ساری کی ساری کھول کے رکھ دی۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، کی طرف وحی نازل فرمائی، جس طرح کے اور انبیاء کی طرف وحی نازل فرمائی۔ زبور اس کتاب کا نام ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری ہے، آگے چل کے سورۃ القصص میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالحہ، ابراہیم، لوط علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب علیہ السلام، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان اور عیسیٰ، زکریا، اور پھر کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد ایوب، الیاس،
اب ان سب کے سردار کون ہیں؟ ان سب پیغمبروں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہت سے ایسے بھی رسول ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں کیا گیا۔ کیا کہا گیا صرف ان کے لیے؟ کہ وہ پیغام پہنچا دیا، اب تک پیغام پہنچانے والا بنا کے بھیجا گیا، کہ انہوں نے اللہ کا پیغام دیا۔ اللہ نے یہ کہا نا کہ کئی پیغمبر ایسے بھی ہیں جن کا حال ہم نے تجھ سے بیان ہی نہیں کیا، بتایا ہی نہیں، ہم نے صرف کیا کہا ہے کہ اللہ نے ان کو بھیج دیا۔ پھر کیا کہا؟ باتیں کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سارے جو پیغمبر بھیجے ہیں نا جن کا ذکر کیا گیا ہے، کیا ہیں یہ؟ خوشخبری سنانے والے۔ کن کے لیے؟ اس کے لیے خوشی ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور نیکوں کے لیے، نیکوں کاروں کے لیے خوشخبری ہے، کس کی؟ جنت کی۔ اور ڈرانے والے ہیں کن کو؟ بدکاروں کو۔ اپنی بدکاریوں سے باز آ جاؤ، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو مان کے چلو، توحید پر قائم رہو۔ سب پیغمبروں کا ایک ہی تھا، اکٹھا نعرہ کیا تھا کہ ایک ہی ان کا تھا کہ ایک مطلب کہ سمجھے کہ اہم جو پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ اللہ کی توحید کا، اللہ کا بتانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، جن کو تم پوج رہے ہو یہ انہوں نے تمہیں بچانا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا اللہ نے کہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، حجت قائم کر دی۔ کیا حجت قائم کر دی؟ ہم نے یہ پیغام رساں آپ تک بھیجے ہیں، ہمارا پیغام پہنچانے والے یہ آپ تک آ چکے ہیں، اب اس کے بعد کوئی عذر بہانہ نہیں چلے گا کہ اللہ ہم تک کوئی آیا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ کہیں گے۔ دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو درمیانی امت بنا کے بھیجا گیا ہے، وسطی امت کہا گیا ہے۔ کس لیے کہا گیا ہے؟ ہم گواہی دیں گے کس چیز کے بارے میں؟ نوح علیہ السلام کی قوم ان کو رد کرے گی، کہیں گے اللہ، پھر جھوٹ بولے گی ان کی قوم، اللہ یہ تو آیا ہی نہیں تھا، اس نے تیرا پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میرے پاس گواہ موجود ہیں، ہم گواہی دیں گے، ہم گواہی دیں گے الحمدللہ، اگر ہمارے مال تو اچھے ہوں۔ کیا ہے کہ ہم کہیں گے کہ اللہ جی ہاں جی آپ نے بھیجا تھا۔ پوچھیں گے کہاں سے پتا چلا؟ اللہ قرآن میں آیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے اپنا کلام اتارا قرآن پاک، اس میں ہم نے پڑھا، میں نے اور آپ نے تو، ہم لوگوں نے تو پڑھا ہی ہے نا، سنا ہی ہے نا۔ پہلے پارے کے شروع میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم بغیر دیکھے کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لے کے آئے ہیں، اللہ پر، آخرت کے دن پر ہم ایمان لے کے آئے ہیں۔ اب اس کی ایک اور لمبی سی، ایک بہت ہی لمبی حدیث ہے، اس میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل ترین حدیث ہے جو انبیاء کی گنتی کے بارے میں ہے نا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھے، تنہا تشریف فرما تھے، میں بھی آپ کے پاس بیٹھ گیا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا کیا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ بہتر چیز ہے، چاہے کوئی زیادتی کرے، مطلب کیا کہ زیادہ نوافل پڑھے فرض کے علاوہ، چاہے کمی کرے کہ مطلب کہ پوری پڑھے اپنی نماز۔ میں نے کہا حضور کون سے اعمال افضل ہیں؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا، پھر انہوں نے پوچھا کون سا مومن افضل ہے؟ فرمایا سب سے اچھے اخلاق والا۔ پھر اس کے بعد پوچھا حضور، پھر میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے اعمال افضل ہیں؟ پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مسلمان اعلیٰ ہے؟ فرمایا کون سا مسلمان اعلیٰ ہے؟ یہ غور سے سنیے گا، کیا کہا؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ پھر پوچھا ہجرت کون سی افضل ہے؟ فرمایا برائیوں کو چھوڑ دینا۔ پوچھا نماز کون سی افضل ہے؟ کہا لمبے قنوت والی۔ میں نے پوچھا کون سا روزہ افضل ہے؟ کہا فرض کفایت کرنے والا، اللہ کے پاس بہت جلد اور بے حد ثواب ہے۔ میں نے پوچھا کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا جس کا گھوڑا بھی کاٹ دیا جائے اور خود اس کا بھی خون بہا دیا جائے۔ اب اس سے کیا ہے کہ وہ اتنا بے جگری سے لڑے کہ جہاد میں وہ اور اس کا گھوڑا دونوں شہید ہو جائیں، تو یہی شہادت کا اعلیٰ مقام ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ پوچھا غلام کون سا؟ میں نے کہا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ فرمایا جس قدر گراں قیمت ہو، یعنی جتنا بھی مہنگا ہو مالک کو زیادہ پسند ہے۔ میں نے پوچھا صدقہ کون سا افضل ہے؟ فرمایا کم مال والا، کم مال والا
کیا مطلب کہ آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، کوشش کرنا ہے چھپکے سے محتاج کو دے دینا۔ میں نے پوچھا قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ پھر فرمایا اے ابو ذر، ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کہ حلقہ کسی چٹیل میدان کے مقابلے میں عرش کی فضیلت کرسی پر بھی ایسی ہے جیسے وسیع میدان کے حلقے پر۔ میں نے کہا کتنی انبیاء ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1,24,000۔ میں نے پھر پوچھا ان میں سے رسول کتنے ہیں، پیغام رساں کتنے ہیں؟ فرمایا 313۔ بہت بڑی پاک جماعت ہے۔ میں نے پوچھا سب سے پہلے کون ہے؟ فرمایا آدم۔ میں نے کہا کیا وہ بھی نبی تھے؟ فرمایا ہاں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح پھونکی، انہیں صحیح ترتیب سے بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، 4 تو سریانی ہیں، آدم، شیش، خنوق یعنی ادریس علیہ السلام جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، اور نوح، اور 4 عربی ہیں، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالحہ، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے رسول حضرت آدم، سب سے آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے کتابیں کس قدر نازل فرمائیں؟ فرمایا 104۔ حضرت شیش پر 50 صحیفے، حضرت ادریس پر 30 صحیفے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے 10 صحیفے، اور تورات، انجیل اور زبور اور قرآن پاک۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا اس کا کل یہ تھا، یعنی ساری بات کیا تھی؟ اے بادشاہ مسلط کیا ہوا، جو نمرود بادشاہ مسلط تھا اور تکبر والا تھا، تجھے دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ اس لیے کہ تو مظلوم کی پکار کو میرے سامنے، مظلوم کی پکار کو سنے، اور اگر وہ تیرے پاس فریاد لے کے آئے تو اس کو رد نہ کرے، گو کہ وہ مظلوم کافر ہی ہو۔ اور ان کی مثالیں بھی یہ تھی کہ عاقل کو لازم ہے کہ وہ اپنے، عاقل کون؟ عقل مند، کہ وہ اپنے اوقات کے کئی حصے کرے۔ اب کئی حصے کیا کرنے ہیں؟ ایک حصہ اپنے نفس کا حساب لے، ایک وقت میں اللہ کی صفات میں غور کرے، اللہ کی قدرت میں غور کرے، اور ایک وقت مقرر کرے اپنے کھانے پینے کی فکر کرے، اپنے معاش کی فکر کرے۔ عاقل کو 3 چیزوں کے سوا کسی میں بھی مشغول نہیں ہونا چاہیے، توشہ آخرت، فکر معاش، اور کیا؟ حرام چیزوں سے دور رہے۔ عاقل کو چاہیے کہ اپنا وقت دیکھتا رہے کہ آیا میں اپنے وقت کو کس کام میں لگا رہا ہوں، اپنی زبان کی نگہداشت کرے، زبان کی حفاظت کرے۔ جو شخص اپنے قول کو فعل سے ملاتا رہے گا، اب قول کو فعل سے کیسے ملانا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ کہے کچھ اور کرے کچھ۔ اور کیا ہے؟ عقل مند وہ بہت کم گو ہوگا، کلام وہی ہے جو تجھے نفع دے۔ میں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا سراسر عبرتیں تھی۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر کس میں بدمست ہو جاتا ہے؟ دنیا میں۔ تقدیر کا یقین رکھتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ ہائے ہائے کرتا ہے، دنیا کی بے ثباتی دیکھتا ہے پھر اس پر اطمینان کیے ہوئے کہ یہ دنیا جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہے، قیامت کے دن کے حساب کو جانتا ہے، پھر بھی کیا ہے؟ بے عمل ہے، عمل نہیں کرتا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے انبیاء گزر گئے ان کی کتابوں میں جو تھا، اس میں سے ہماری کتابیں بھی کچھ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں پڑھو، قد افلح من تزکا، سورۃ الاعلیٰ پڑھی آخر تک۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، یہی تیرے کام کی چیز ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہ، وہ تیرے لیے آسمان میں ذکر کرے گا، یعنی تیرا ذکر آسمانوں پر ہوگا اور زمین میں نور کا باعث ہوگا۔ میں نے پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمائیے۔ کیا کہا؟ خبردار اور زیادہ ہنسی سے بچ، وہ دلوں کو مردہ کر دیتی ہے، چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے۔ میں نے کہا اور
کہا جہاد میں مشغول رہے. میری امت کی رہبانیت درویشی کس میں ہے؟ جہاد میں ہے. جو جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اس میں نہیں ہے. میں نے کہا اور وصیت کیجئے. فرمایا سوائے بھلی بات کے، یعنی اچھی بات کہنے کے علاوہ اپنی زبان کو بند رکھ، اس سے شیطان بھاگ جائے گا، اور دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے. میں نے کہا کچھ اور بھی فرما دیجئے. فرمایا اپنے سے نیچے درجے والے لوگوں کو دیکھا کر اور اپنے سے اعلیٰ درجے کے لوگوں پر نظریں نہ ڈال، اس سے تیرے دل میں اللہ کی نعمتوں کی عظمت ہوگی. میں نے کہا مجھے کچھ اور نصیحت فرما دیجئے. کہا مسکینوں سے محبت رکھ، ان کے ساتھ بیٹھ، اس سے اللہ کی رحمتیں تجھے بہت بڑی معلوم ہوگی. پھر میں نے کہا کچھ اور نصیحت کر دیجئے. کہا قرابت داروں سے ملا کر، رشتہ داروں کو جوڑ، گو وہ تجھ سے بے شک نہ ملے، اور آپ نے کس کے لیے ملنا ہے؟ اللہ کے لیے ملنا ہے. میں نے کہا فرمایا حق گوئی کر، گو وہ کسی کو کڑوی لگے. میں نے اور بھی نصیحت طلب فرمائی. اللہ کے بارے میں ملائمت کرنے والوں کو ملائمت کا خوف نہ کر. میں نے کہا اور فرمائیے. فرمایا اپنے عیبوں پر نظر ڈال کر دوسروں کی عیبوں سے اپنی نظروں کو، اپنی زبان کو بند رکھ. پھر میرے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا اے ابو ذر، تدبر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں ہے، حرام سے رک جانے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، اچھا اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں ہے. مسند احمد کی یہ حدیث ہے. ابن حبان میں بھی ہے اور مسند احمد کی بھی یہ حدیث ہے. کافی لمبی تھی لیکن اچھی تھی الحمدللہ. میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں. اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ زبردست حکمت والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یشہد گواہی دیتا ہے، بما ساتھ اس چیز کے، انزلہ کے اتاری، الیکا طرف تیری، انزلہ کے اتاری، بعلمہ ہی ساتھ علم اپنے کے، والملائکۃ اور فرشتے، یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفا اور کافی ہے، باللہ ساتھ اس کے اللہ تعالی، شہیدہ گواہ. ان الذین بے شک جو لوگ، اگر اللہ نے کتاب یعنی تیری پیغمبری اور تیرے قرآن کو جو نہ مانے، کیا کہا؟ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے جو کچھ تیرے اوپر اللہ نے اتارا ہے، اور اس میں اس کا علم ہے، اور فرشتے بھی اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں. بس اللہ ہی گواہ کافی ہے آپ کے لیے. وکفا کافی ہے آپ کو اللہ کی گواہی. اللہ کی گواہی کے سوا کیا ہے؟ یہ بتایا گیا یہودیوں کے سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر یہود قرآن پاک کے بارے میں انکار کرتے ہیں، اس کی صداقت کے بارے میں انکار کرتے ہیں، تو اللہ کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے. ان الذین بے شک جو لوگ کفروا کافر ہوئے، وصدوا اور بند کیا انہوں نے، عن سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، اللہ کے رستے سے، قد تحقیق، ضلوا گمراہ ہوئے وہ، ضلم بعیدہ گمراہی دور کی. بے شک جو کافر ہوئے، اللہ کے رستے میں اسلام لانے سے دور رہے، دوسروں کو بھی روکا، اللہ کہتے یہ بہت بڑی گمراہی میں ہے. اب ان لوگوں سے کون مراد ہیں؟ یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی ایمان نہیں تھے لاتے، لوگوں کو بھی روکتے تھے. کسی کو ڈرا کر روک لیا، کسی پہ روپ ڈال کے روک لیا، کسی کو ویسے ہی کہہ دیا کہ نہ ماننا اس کو. ان الذین بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیغفرا کہ بخش دے، لہم ان کو، ولا لیہدیہم اور نہ دکھائے گا ان کو طریقہ راہ. جو لوگ کافر ہو گئے انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا. گمراہی کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد اب کیا ہے؟ وعید سنا دی ہے کہ جو گناہوں کا ارتکاب کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپائے گا. اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رستہ نہیں دکھائے گا، سیدھا نجات کا رستہ نہیں دکھائے گا. الا مگر طریقہ راہ، جہنم جہنم کی، خالدین مگر کس رستے کی طرف اللہ لے کے جائیں گے؟ جہنم کے رستے کی طرف. خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، آبادا ہمیشہ رہنا. وکان اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، یسیرا آسان. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی
मुश्किल नहीं। अल्लाह कहते हैं ये कुफर की हालत में मर जाएंगे और मरने से पहले अगर तौबा नहीं करेंगे तो सीधे जहन्नम में जाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। और जहन्नम में ले जाना फिर वहां हमेशा रखना अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है अल्लाह ताला के लिए। लिहाजा अल्लाह ताला कहते अभी भी मौका है, कुफर और अनाज से बाज आ जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा इख्तियार कर लें। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, या अय्युहन्नासु मतलब सारी दुनिया के लोगों को मुखातिब करके कहा गया। इसमें सब हैं, अहले किताब, मुसलमान सब हैं। आमन नहीं आया लफ्ज आगे। कद तहकीक जाअकुम आए, जाअकुमुर रुसुलु आए पास तुम्हारे पैगंबर बिल हक की साथ हक की, यानी सच बात लेके पैगंबर तुम्हारी तरफ आए, सारे पैगंबर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ हक के, सच बात के, यानी कुरान लेके, दीन इस्लाम लेके। मेरे रब्बिकुम परवरदिगार तुम्हारे की तरफ से, फ़आमिनु पस ईमान लो। क्या लोगों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से सच्चे पैगंबर हैं, इन पर क्या है? ईमान लेके आओ। क्या है? खैरुल लकुम बेहतर होगा तुम्हारे लिए, अगर तुम ईमान ले आए तो तुम्हारे लिए बेहतर। व इन तकफुरु अगर कुफर करोगे, फ़इन्ना अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। अगर कुफर करोगे तो अल्लाह को परवाह कोई नहीं इस चीज के बारे में। अगर नहीं मानोगे, इनकार करोगे तो क्या है? अपना नुकसान। फ़इन्ना पस बेशक लिल्लाही अल्लाह के लिए है, मा फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, वल अर्दी और जमीन में है, वकान अल्लाहु और है अल्लाह ताला अलीमन जानने वाला, हकीमा हिकमत वाला। या अहलल किताबी ए अहले किताब ला तगलू मत ज्यादती करो। किनको कहा गया है? अहले किताब को क्या कहा गया है? किताब वालों अपने दीन में हद से मत बढ़ो, फी दीनिकुम अपने दीन में, वला तक़ूलू और मत कहो, अलल्लाही ऊपर अल्लाह ताला के, इल्लल हक मगर सच बात, जो बात सच है ना उसको बयान करे सही तरीके से। इन्नमल मसीहू सवाए इसके के नहीं मसीह, ईसा बनु ईसा बेटा मरियम का। सच बात क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अल्लाह के नौज़बिल्लाह जो कह रहे हैं ना कि अल्लाह के बेटे हैं, ये कुछ नहीं है ऐसा। रसूलुल्लाही पैगंबर है अल्लाह ताला का, व कलिमातुहु और कलाम उसका यानी हुक्म उसका, अलक़ाहा डाल दिया इसको, इला तरफ मरियमा मरियम की, व रूहम और रूह है, मिनहु इसकी तरफ से, फ़आमिनु पस ईमान लाओ, बिल्लाही साथ अल्लाह के, व रसूलिही और रसूलों इसके के, वला तक़ूलू और ना कहो, सलासा खुदा तीन है नाउज़ुबिल्लाह, इंतहु बाज रहो, खैरल लकुम बेहतर होगा, लकुम तुम्हारे लिए। इन्नमल्लाहु सवाए इसके के नहीं है अल्लाह ताला, इलाहुन माबूद वाहिदुन एक। जब हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने सूरतुल इखलास नाज़िल कर दी, बता दिया। सुबहानहु पाकी है उसको, अन यकूना ये के हो, लहू उसके लिए, वलद औलाद, लहू उसके लिए, मा फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्द और जो कुछ जमीन में है, वकफा काफी है, बिल्लाही साथ इसके, अल्लाह ताला वकीला कारसाज। अब यहाँ भी अल्लाह ताला ने उनकी अहले किताब की इस बात की तरदीद की है। क्या कहा अल्लाह ताला ने? अल्लाह कहते ज्यादती ना करो अपने दीन में, सच बात जो आपकी किताबों में है ना वो वाली बात बयान करो। कि क्या कि जो ईसा अलैहिस्सलाम है मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह का कलाम उन तक पहुंचा, उन्होंने पहुंचा दिया, किताब अल्लाह ने दी, उन्होंने पहुंचा। हाँ, अल्लाह ताला ने जो मरियम तक उसने पहुंचा दिया, क्या था? उसकी रूह थी। तो अल्लाह ताला और उसके पैगंबरों पर क्या करना है? ईमान लेके आना है। ये ना कहो कि खुदा तीन है, इससे बाज आ जाओगे तो तुम्हारे हक में बेहतर है। क्यों? कि अल्लाह तो एक अकेला माबूद है, वो पाक है इस चीज से कि उसका कोई बेटा बेटी बीवी कुछ ऐसा नहीं है। जो कुछ आसमान में है जमीन में है सब कुछ किसका है? सब कुछ अल्लाह का है। और अल्लाह ने ही इस सारी कायनात का निजाम चलाया हुआ है। हम चला सकते हैं? हमसे तो घर का निजाम इसी तरीके से चलता, हम किस तरह कह सकते हैं? यहाँ मुखातब कौन है? यहूद और नसारा दोनों हैं, गलू करते हैं। अब 3 फिरके बन गए थे इनमें। एक क्या कहता था नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह की बेटी है, एक कहता था कि अल्लाह का बेटा है, और एक क्या कहता था कि वो अल्लाह का रसूल था, पैगाम पहुंचाया। अल्लाह ने उसको चाहा तो आसमानों पे अल्लाह ने उसको बुला लिया।
اللہ चाहेगा जब अल्लाह का हुक्म होगा अल्लाह ताला उसको जमीन पे नाजिल कर देंगे, दोबारा से अल्लाह ताला भेज देंगे उनको। ये था। और तीसरा फिरका कौन था? जो सही हक पे था। और इन दो पहले फिरकों ने क्या किया? उन्होंने उनको दबाने की कोशिश की। और वो दब जाहिर बात है जिसको आप जिस पे ज्यादती जुल्म करेंगे तो आखिरकार उनका खात्मा हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया? जुल्म के साथ मार दिया उनको, कुछ को डराया धमकाया। तो अब देखिए हक बात दब गई और जो झूठ है वो सब फैला हुआ। ऐसा ही हाल आजकल के मुसलमान उलमा का है, वो भी यही सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सब क्या है कि तुम लोग झूठ ना बोलो, वो तो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। आज का मुसलमान भी यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता कितना दर्जा किनका बढ़ा दिया है? औलिया अल्लाह का, जो अल्लाह के वली हैं, उनको नाउज़ुबिल्लाह इतना ऊंचा दर्जा दे दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ के दर्जा दे दिया है। और फिर इसमें कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के नूर से हैं? नहीं, अल्लाह ताला के पैगंबर थे, अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए खास बंदे। कुछ होते हैं ना कोई खास बंदे जिनको चुन लिया जाता है, ये चुने हुए लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने पैगंबर बना के भेजा, रसूल बना के भेजा। फिर उनमें देखें बाज सहाबा थे, बाज वली अल्लाह थे, बाज कितने तबा ताबीन कैसे आए, कैसे नेक लोग, कि इन्हीं नेक लोगों की वजह से अभी तक दुनिया जो है ना वो कायम है। और उसके बाद क्या कहा गया है? अल्लाह ताला ने कहा कि इस हद से ना बढ़ो, जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा कि मुसलमान इस हद से ना बढ़े जैसे नसारा ने ईसा इब्ने मरियम को बढ़ा दिया। क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि जिस तरीके से यानी मुझे इस तरह हद से ना बढ़ाओ जिस तरह नसारा ने ईसा इब्ने मरियम को बढ़ाया। सिर्फ एक बंदा हूँ अल्लाह का तुम, लिहाजा तुम मुझे सिर्फ अल्लाह ताला का बंदा और उसका रसूल ही कहा करो, कि हद से ना बढ़ाओ। यानी इन्हें कलमा कुन से बनाया अल्लाह ने, किनको? आदम अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को। अब देखिए आदम अलैहिस्सलाम के ना माँ थी ना बाप था, उनको बगैर माँ बाप के पैदा कर दी। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल था? अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं इनकी पैदाइश क्या है? बगैर बाप के हुए। और अल्लाह ताला कहते क्या है कि ये इस तरह की बातें ना करो। उसके बाद क्या कहा? यानी इसकी पैदा करदा रूह, इससे हजरत ईसा की अजमत का इजहार मकसूद है कि जैसे अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में अल्लाह ताला ने उन्होंने कहा था ना, उनकी कौम ने कहा था कि हम देखना चाहते हैं ये पहाड़ है, इस पहाड़ी से एक ऊँटनी निकले और वो हमला हो और वो बच्चे को जन्म दे, तो वो बच्चा देखते ही देखते जवान हो जाए, उस ऊँटनी जितना हो जाए। तो अल्लाह के लिए मुश्किल था? अल्लाह ताला ने कहा सालिया कोई मसला ही नहीं, परेशानी ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुन कहना और फायकुन हो जाना। और कहते वो ऊँटनी निकली उस पहाड़ से, बच्चे को जन्म दिया और उसके बराबर अल्लाह ने उसको जवान कर दी। अल्लाह के लिए मुश्किल है? अल्लाह से मौजिज़े मांग रहे हैं, अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो फिर जिन्होंने मौजिज़े मांगे, अल्लाह की नाफरमानी की, तो फिर अल्लाह ने देखा अपना अज़ाब कैसे उन पे नाज़िल किया। अल्लाह ताला कहते अल्लाह ताला के लिए कुछ भी अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने क्या किया है? अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया है। फिर अल्लाह ने क्या करना है? क़यामत वाले दिन सबको इकट्ठा करके अल्लाह ताला ने इनसे सवाल करना है, इनसे पूछना है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने ईसा भी अल्लाह के रसूल हैं, बस तुम भी दूसरे पैगंबरों की तरह इनको अल्लाह का रसूल मानो और इन्हें इतना ऊंचा दर्जा मत दो। और क्या कहा अल्लाह ताला ने इसके बाद आता है कि ना अल्लाह की कोई औलाद है, ना अल्लाह की कोई इस तरह की बात ना करे कि क्या है। अब देखें जो क्रिश्चियंस हैं उनका क्या अकीदा है, यही उनका अकीदा, वो सलीब का निशान बना के, तो वो कैसे अस्तगफिरुल्लाह के वो इन चीजों को मानते हैं, कहते हैं कि जिसको तुमने इसका शरीक ठहराया वो भी तो दूसरे इंसानों की तरह है, वो भी तो मखलूक है, वो भी तो इंसान है। भला एक जो शख्स ममलूक या मखलूक हो वो खालिक का मालिक और बेटा, ये शरीक कैसे हो सकता है? अब देखें अगर दो खुदा होते, एक कहता मैंने सूरज मशरिक से निकालना, दूसरा कहता मैंने मगरिब से निकालना, तो जात ना फैल जाता। एक कहता मैंने दो चांद बनाने, एक कहता मैंने एक बनाने। जो अक्ल और शऊर रखने वाले हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं उन्हीं के लिए इसमें नसीहतें हैं, जो नसीहत हासिल करना चाहते हैं, जो अक्ल वाले हैं, जो फहम वाले हैं ना, उनके लिए इसमें सब कुछ है, अल्लाह ताला ने रखा। और उसके बाद क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? बेशक अल्लाह ताला बस अल्लाह ही काम बनाने वाला है और अल्लाह ही कारसाज है। इस निजाम को चलाने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 3 रकू हो गए मुकम्मल। आज का सबक इधर तक ही था।
صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی.